بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یمن رخصت کیا تو انہیں نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم جدائی سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اس طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل صفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی کہ گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ صفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بقیع غرقد میں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ صفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں، واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہا کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو نصیحت کروں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا ہے۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا،
یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا تھا۔ مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی۔ پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس سے ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن کے بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات تھی۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے کہا نبی کریم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ جب شور و اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید کی، اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی طاری ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتہ اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ اتوار کے دن نبی کریم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 آیا، تقریباً 66 کلو جو کہ عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ سوموار کی صبح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے اور چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگیں۔ پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو یہ بات چھپا لے گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے مرض سے وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئیں، اور دوسری بار یہ فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے مجھ سے تم آ کر ملو گی، اس لیے وہ ہنسیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ سردار ہوگی۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ضابطہ بولنے لگیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مزید فرمایا، سرزمین عرب میں 2 دن نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی و غلام۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران میں نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ مسواک دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں ہاتھ ڈال دیتے اور چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے وقت کی سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز ہو گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔